فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ شادی نام ہی خوشی کا پیغام لاتا ہے، اور جب کسی گھر میں کسی خاندان میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو بڑا ہی مطلب کہ ایک خوشیوں بھرا سما بندھا رہتا ہے۔ کئی ماہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے 6 ماہ پہلے تیاری کا وقت ملے، کوئی کہتا ہے 3 ماہ پہلے وقت ملے، جناب یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے۔ کچھ بعض حلقوں میں مذاق مسخری کا بھی کوئی عجیب و غریب سا رجحان ہوتا ہے، کچھ چھیڑ خانی کا بھی چلتا رہتا ہے، گھر میں بھی ماحول ہوتا ہے۔ جو شادی کے ایام قریب آتے ہیں، کپڑوں کی تیاریاں، زیورات کی تیاریاں، بڑی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور دولہے کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دلہن کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشیوں بھرا ماحول اور ٹھیک ٹھاک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض بے باک قسم کے لوگ یہاں تک بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، سب جائز ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، ایسا نہیں ہوتا، سب جائز نہیں کہا جاتا۔ جو شریعت نے جس کو جائز کہا وہی جائز ہے، اور جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا موت و میت کا موقع ہو۔ خیر، خوشیوں کا یہ سما، خوشیوں بھرا یہ ماحول، مسرتوں بھرا ماحول، نہ جانے کب کس کی بے احتیاطی، کب کس کی غلطی سے یہ خوشیوں بھرا ماحول اور یہ خوشیوں بھرا گھرانہ ماتم کدا بن جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبرتناک خبریں، اسی طرح کی خبریں لانے والا ایک منفرد سلسلہ ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں وہاں کب غم بھرا، دکھ بھرا ماحول پیدا ہو جائے۔ بہت سارے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ اب تو ویڈیوز کا بھی بتاتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کچھ نہ کچھ ہمیں اپنی وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے enk@madanichannel.tv پر۔ تو آج ہمارے سلسلے کی ابتدا
کچھ اسی طرح کی ہے. 3 نہیں 4 اس طرح کے مختلف واقعات ہیں جو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کیا ایک خوشیوں بھرے ماحول میں کیسا ایک دکھ بھرا، غم بھرا، افسوس بھرا ماحول پیدا ہو گیا. عبرت بھی ہے اس میں، سبق بھی ہے اس میں. لیکن یہ ضرور میں عرض کرتا چلوں ایک بار پھر، یہ جو ابھی میں منظر دکھانے جا رہا ہوں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے اس طرح کے ملتے جلتے 19-20 کے فرق کے ساتھ پلس مائنس دکھائے گئے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اب تک سلسلہ کیا تھا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب سنیما گھر کا دھماکہ بتایا گیا، اس سے پہلے عبرتناک خبروں میں یہ لیا گیا، وہ سمجھایا گیا کہ نہ کریں، لیکن دوبارہ دھماکہ ہوا سنیما میں، پھر کئی اموات، کئی ہلاکتیں سامنے آئیں. یہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں اس طرح یا اس سے ملتے جلتے واقعات پہلے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ عبرت لی نہیں جاتی، سبق حاصل نہیں کیا جاتا، اور یہ ذہن نہیں بنایا جاتا کہ یار اب ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے بھی یا تو نظر انداز کیا ہوتا ہے یا ان کے علم میں نہیں ہوتا، جو بھی واٹ ایور، لیکن ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے. اور جب میں نے یہ مووی دیکھی جو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کچھ دیر تک تو جیسے کہ وہ آگے وہ بڑھتے گئے ہمارے اسلام بھائی، میرا ذہن وہی اسٹاپ ہو گیا، یار یہ ہوا کیسے؟ عجیب و غریب و عجیب قسم کا واقعہ آپ دیکھیں گے تو شاید آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہوا کیسے. تھا شادی کا موقع. اب میں آپ کو پہلے واقعہ بتاؤں یا دکھاؤں اس پر سوچ رہا ہوں، کیونکہ چلے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنا جو نا ایک ہو کہ یار یہ کیا کیسے ہو گیا. یہ ہے شادی میں فائرنگ کے حوالے سے. ہاں پہلے منع کیا آپ کو یاد ہوگا، یار شادیوں میں فائرنگ وغیرہ مت کرو، کیوں گولیاں چلاتے ہو، کیوں اسلحہ کی نمائشیں کرتے ہو. اور مجھے یاد ہے باقاعدہ وہ، چلیں یہ بھی میں بعد میں بیان کروں گا. بس آپ کو ہوگا کہ یار یہ دکھانا کیا چاہتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کس طرح فائر کر گیا اور کس طرح وہ گولی اگلے کے پیٹ میں چلی گئی، بچے سے. جی ہاں بچے سے، جس کا مطلب ایسا لگے کہ یار یہ گن کیسے اٹھائے گا، یہ پستول کیسے اٹھائے گا. لیکن ہوا، اور بالکل واضح طور پر ہوا. شاید کسی موبائل کے کیمرے نے اس کو محفوظ کیا، وہ بیچارہ سمجھا ہوگا کہ بچے کے ہاتھ میں گن ہے چلو ایک، لیکن اس گن نے کیا گل کھلایا. بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، اور دھٹکا مت کھائیے گا، سر پر ہاتھ تک کے بیٹھنے کی اجازت ہے، سر پر ہاتھ تک کے بیٹھنے کی. یہ کیا ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ایک بچے کے ہاتھوں فائر ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ، کیا دیکھا آپ نے؟ پھر دکھاؤں، تھوڑا سلو کر کے دکھائیے. یعنی ہے کچھ ایسا جو مجھے بتایا گیا کہ جیسے کہ اس شخص نے فائر کیا ہوگا، ماحول شادی والا ہی ہے، فائر کیا ہوگا. فائر کرنے کے بعد اس نے غالباً اپنی پستول ٹیبل پر رکھی ہوگی، اور ٹیبل پر رکھی ہوگی تو بچے نے شاید اٹھا لی، اٹھا کر
اب ہو سکتا ہے کسی مووی بنانے والے نے یہ سوچا ہوگا یار بچے کے ہاتھ میں پستول ہے چلو مووی بناتے ہیں، لیکن اس کا پستول چل گیا اور اگلے کے پیٹ میں گولی ڈال کے آگے واقعہ کیا ہوا میں نہیں جانتا، مگر اس واقعے میں عبرت ہے یا نہیں ہے یہ بتائے گا۔ ایک بار پھر بڑی کلوز آئی سے دیکھیے کہ ایک بے احتیاطی کتنا بڑا معاملہ کر گئی۔ روکیے، بچے کا قد دیکھیے، یہ گن گئی بالکل اس کے پیٹ کے پاس، جیسے بچے کو حالت دیکھیے، فائر ہونے کے بعد بچہ گرا ہے مجھے لگتا ہے شاید فائر کے جھٹکے سے، یہ چل گئی، ہاں یہ بچہ شاید گرا، بچہ یہاں گرا، بندہ وہاں گرا، شور مچ گیا ہوگا، کیا اب بھی آپ شادی بیاہ میں فائرنگ سے باز نہیں آئیں گے؟ اور مطلب یہ اسلحے والے دیکھیں کہ جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور اس طرح مطلب کہ گھر میں کسی کے ہاتھ میں اگر یہ گھر میں بھی تو واقع ہو سکتا ہے، یہ لوڈ کر کے اور اس طرح رکھ کر جو رکھتے ہیں، چلو آپ بہت ماہر ہو گئے، آپ بڑی احتیاطیں کر لیتے ہوں گے، اور اتنے سے بچے سے فائر ہوا، یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کیا نہیں چھپا ہوا۔ میں تو دیکھ کر بالکل شوق جس کا کہتے ہیں نا، بالکل دیکھتا رہ گیا، میں کہا یار یہ ہو کیا گیا یار، ایسا مطلب کہ بالکل گھبراہٹ چڑھ گیا۔ کسی کے ساتھ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہاں تھی شادی بیاہ کے موقع پر فائرنگ ہوئی، ہوتی ہیں، آپ بولے گا بچے سے ہو گئے، بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی گنیں لے کر آتے ہیں اور ہاتھ ٹیڑھا ہوا اور تھا گئے، دیکھنا ہے دکھائیے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ واقعہ یمن کا ہے، اور یہ شادی میں ناچ گانے کے دوران ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے 3 مہمان لقمہ اجل بن گئے، یہ خبر ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ صحیح بتائیے گا، آپ نے ایسی کتنی شادیاں اٹینڈ کی ہیں جس میں اس طرح کی فائرنگ ہوتی ہیں؟ بہت، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو، آپ کے بچے کو، آپ کے بچوں کی امی کو، کسی بوڑھے کو، کسی راہ گیر کو کہ گولی نہیں لگ سکتی؟ ارے بعض اوقات کسی کے بے احتیاطی بہت نقصان دیتی ہے۔ ہاں میں اب لا رہا ہوں آپ کو ایک ایسے موٹر سائیکل حادثے کی طرف جو بے احتیاطی کسی کی تھی، نقصان کسی کا ہوا ہے، اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر شادی کی طرف جاؤں گا میں، اس سے بڑی عبرت ہے۔ یہاں پر جو میرا موضوع بنا یہ بنا کہ کسی کی بے احتیاطی نقصان کسی کا کرے کون بھرے کون۔ آپ کو مستی چڑھی ہے، کسی کی ہستی اڑ گئی، آپ کی مستی نے کسی کی ہستی کا مطلب کہ وہ آگے پیچھے کر دیا، مگر آپ کی مستی کے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ ہیں کہ بس وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یعنی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کرتا ہوں، جب خاندان کے بڑے کرتے دھرتے تھوڑے اتھارٹیز جو ہوتی ہیں اب منع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں لائیں؟ دوست بھائی کے دولہے کے دوست لائیں، کیا دولہے کو اس بات کا نہیں ہے کہ یار گولی مجھے لگ سکتی ہے؟
اب خوشی کے مارے اب کیسے آگ سے کھیل رہے ہیں؟ ارے اتنی خوشی کا لمحہ ہے، آپ کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، آپ کو تو قدم بھی سنبھل کے اٹھانا چاہیے، ٹھوکر لگے گر جائیں گے، شادی کا کیا ہوگا، سب کی خوشیوں کا کیا ہوگا؟ اور آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، آگے اسلحہ، یہ فائرنگ، یہ بارود آگے، بچے کو لگ سکتی ہے، دولہے کو لگ سکتی ہے، اس کے باپ کو لگ سکتی ہے، راہگیر کو لگ سکتی ہے، آپ کی بارات جا رہی ہے، کوئی گیلری میں دیکھنے کے لیے آ گیا، ایک ویسے ہی مطلب کہ ہمارے نصیب کے گانے باجے ڈھول دھماکے سب بج رہے ہوتے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام طریقے سے بارات نکل رہی ہوتی ہے، بے پردہ عورتیں چل رہی ہوتی ہیں، لڑکے ہلڑ بازی ناچ رہے ہوتے ہیں، اس میں آگے دیکھو ٹھا 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 کر کے فائرنگ کر رہا ہوتا ہے، اور سوچو سے یار آپ ناچتے ناچتے گولی لگی اور آپ ٹھا کر کے مر گئے، اللہ نہ کرے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہوئی تو کیا؟ نہیں سمجھ میں آتا، بالکل ذہن میں بات بیٹھتی نہیں ہے، کسی کی بے احتیاطی کسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے اس سلسلے میں ون ویلنگ موٹر سائیکل والوں کو بہت ٹارگٹ پہ لیا، کئی سلسلے دکھائے، کئی مطلب اس میں ہونے والے نقصانات بتائے، گرنے کے نقصانات بتائے، حادثے کی وجہ سے نقصانات بتائے، لیکن نہ یہ بیچارے خود رکتے ہیں، نہ یہ کسی کو، ان کے گھر والے پتہ نہیں، میں نہیں کہتا گھر والے نہیں روکتے ہوں گے، کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا مطلب کہ ون ویلنگ کرتا ہوا یا کسی حادثے کا شکار ہو کر مطلب موت کے منہ میں چلا جائے، زخمی ہو جائے، محتاج ہو جائے۔ میں بھی مانتا ہوں یار ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ کی اولاد کن کے ساتھ اٹھتی ہے، کن کے ساتھ بیٹھتی ہے، پیچھے کیا کرتی ہے، کس طرح کے اس کا مطلب ماحول ہے۔ ایک عام آدمی کو بھی ہم نے دیکھا ہے موٹر سائیکل بڑی تمیز کے ساتھ روڈ کے کونے پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اب فیضان مدینہ آ رہا تھا یا کہیں مطلب تھا، میں نے سڑک پر دیکھا کہ یقین مانیے میری گاڑی کے آگے موٹر سائیکل والا یوں جا رہا تھا، میں مطلب میری بے چینی کی دیکھ رہا تھا، یہ گر جائے گا تو نہیں تھا، مسئلہ ہی نہیں تھا اس کو لگتا ہے کہ کچھ مطلب آپ بولے چلو آپ کو چلانے کا بہت فن حاصل ہے، کیا آپ جس روڈ پہ چلا رہے ہیں اس پر آئل نہیں ہو سکتا، پانی نہیں ہو سکتا، یا کوئی اچانک آپ کے سامنے آ گیا اور آپ یوں مستی میں چلا رہے، کوئی سامنے آ گیا، اس کو بچاؤ گے خود کو بچاؤ گے؟ آپ بولے پتہ نہیں کدھر کی باتیں لے کر آتا ہے، میں کدھر کی نہیں لاتا، ادھر کی باتیں لا رہا ہوں، ادھر کی لا رہا ہوں، ہمارے سڑکوں کی لا رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات کی باتیں لا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے، اور طبیعت یہ ہے کہ عبرت لینی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ون ویلنگ کرنے والے شخص نے کیا کچھ کیا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دکھائیے ذرا یہ ون ویلنگ کی وجہ سے جو کچھ نقصان ہوا، اس کا تو ہوا جو ہوا، کیا ہوا مجھے اس کا تو حال بھی نہیں پتا، مگر جس کا نقصان ہوا نا، آئیے میں اس کے احوال بتاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ میرا نام محمد جمال اتاری ہے اور میں محمد ہارون اتاری کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میرے بھائی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اتوار کا دن تھا، ظہر کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے، ایک لڑکے نے ان کے ساتھ وہ بائک پر آ رہا تھا پیچھے سے، اس نے ویلنگ کی، اگلا ویل اٹھایا اپنی بائک کا، جس کی وجہ سے میرے بائک کے ساتھ تھوڑا ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے بائک میرے گر پڑے اور آگے سے گاڑیاں بہت سپیڈ سے آ رہی تھی جو کہ ان کے اوپر سے گزر گئی، جس کی وجہ سے پیچھے سے بھی 2-3 گاڑیاں آ رہی تھی، وہ بھی آپس میں ٹکرا گئیں۔ بہت ہی خطرناک حادثہ پیش آیا، پھر دوستوں نے اٹھا کر ریسکیو کے ذریعے ہسپتال میں پہنچایا۔ جب ہمیں اطلاع کی کہ ہم وہاں پہنچے تو حالت بہت ہی ناساز تھی، جو سیدھی ٹانگ ہے وہ خون سے بالکل بھری ہوئی تھی، ڈاکٹروں نے پٹیاں کی، پلسٹر کیے، ایکس رے کروائے، لیکن بے ہوش تھے بھائی۔
صبح پھر کچھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوش آیا، لیکن بات نہیں کر رہے تھے، اشاروں سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ شام تک تو ٹھیک تھے، پھر رات کو کچھ اور طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، سانس بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ پھر اچانک ہی 12 بجے کے قریب بھائی کا ڈیتھ ہو گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے۔ بھائی نہ خود ایسا کام کرتے تھے، یعنی کہ ویلنگ کرنا، نہ اس کو پسند کرتے تھے، یعنی کہ جو بندہ کام کرتا ہی نہیں، نہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن دوسرے لڑکے کی وجہ سے، اس ویلنگ کرنے کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ میری یہ گزارش ہے، مدنی التجا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس موت کے کھیل سے بچائیں۔ اگر وہ کرتے ہیں ان کو منع کریں کہ ان کے کھیل کی وجہ سے بعض کا تو وہ اپنی ہی جان کو کھو دیتے ہیں اور بعض کا دوسروں کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان سے ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ اس موت کے کھیل سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے جو شہید ہوئے۔ موٹر سائیکل کی ذرا حال دکھائیے گا، جو موٹر سائیکل کے ساتھ جو ہوا، مجھے اس کا موٹر سائیکل پر سوار شخص کے ساتھ کیا ہوا یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ بھی زخمی ہوا یا اس کے ساتھ کچھ ہوا تو یقیناً اس سے بھی ہمدردی ہے، لیکن یہ موٹر سائیکل کی ذرا حال دیکھیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ کیا عجیب حال تھا موٹر سائیکل کا، کیا ہوا ہوگا اس بیچارے بیٹھے ہوئے پیسنجر کا جو چلا رہا تھا۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ، ہمارے رکن شورا حاجی یافور اتاری، ان کے جنازے میں بھی گئے تھے، ہمارے پاس ان کے جنازے کی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے والد صاحب نے کی کیا کیفیت تھی۔ پہلے میں جنازے کا منظر دکھاتا ہوں، اس کے بعد ہمارے حاجی یافور رکن شورا، ان کے والد صاحب سے انہوں نے تعزیت بھی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے والد صاحب کے بھی بیان لیا ہے۔ دیکھیے ان کے والد صاحب بھی کیا کہتے ہیں، پہلے جنازہ اس کے بعد والد صاحب، پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتا ہوں۔ تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، ڈھیروں مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، ارے قصر عالی شان بنوایا تو کیا، اور دبدبا اپنا بھی دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ ہوا۔ آئیے والد صاحب کے پہلے میں تاثرات بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ ان کے والد صاحب کیا کہتے ہیں؟ محمد ہارون میرا بیٹا تیسرے نمبر پہ ہے، جو کہ مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اتوار کو کسی کام کے لیے جا رہا تھا، بس ایسا حادثہ ہوا کہ ایک لڑکا ون ویلنگ کر رہا تھا، اور وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے وہ اس سے جب ٹکرایا تو سامنے سے کار بڑی رفتار سے آ رہی تھی، تو جو ون ویلنگ کر رہا تھا وہ تو بھاگ گیا، کار بڑی اسپیڈ پہ تھی، تو اس نے موٹر سائیکل کو ایسے اچھال کے پھینکا کہ اسے پھیتا کر دیا، تو بچہ بھی اچھل کے غالباً 2 گز کے فاصلے پر جا گرا۔ ایسی زبردست چوٹ اسے آئی کہ وہ بے ہوش ہو کے سڑک پہ گر پڑا۔
موبائل تھا اس کے جیب میں، تو ریسکیو والوں نے ہمیں اطلاع دی تو ہم بھی فوراً پہنچے۔ سانس نہیں اسے آ رہا تھا بالکل، نالیاں لگائیں بیچ میں سے، وہ سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ہی سیریس معاملہ ہو گیا۔ وہ بہت یاد آ رہا ہے مجھے، حالانکہ وہ اسے دفنایا بھی ہے، تو بس یہی ہو رہا ہے کہ بار بار میرے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو ون ویلنگ کر رہے ہیں، یہ ایک خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، اپنی بھی جانیں ضائع کرتے ہیں، لوگوں کی بھی جانیں ضائع کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہ بہت ہی برا کھیل کھیلتے ہیں۔ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رحم کرے ہمارے پہ، اور بچے کی مغفرت کرے اللہ پاک پروردگار۔ میرا نام محمد فیصل ہے اور ہارون بھائی میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ایک ون ویلنگ کو بچاتے ہوئے اس طرح ہوا۔ آج سے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ون ویلنگ کرنے والا مر گیا، لیکن آج ہمارا دوست ایک ون ویلر کی غلطی کی وجہ سے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ ون ویلنگ والوں کو چاہیے کہ یہ اس طرح کا کھیل بند کر دیں، یہ اچھا کھیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے خود کی تو جان خطرے میں ہوتی ہے، اب تو دوسروں کی جان بھی خطرے میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہارون ہمارا ایک بہت اچھا دوست تھا۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار کسی ایک ون ویلنگ والے کی وجہ سے آج ہمارا دوست ہمارے میں نہیں ہے۔ تو خدا را یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ یار ایک تو آپ اپنے گھر والوں کو اب عذاب میں ڈالتے ہو، اور ایک دوسرا ہمارا ایک دوست وہ اب اپنی جاب پہ جا رہا تھا، کسی دوسرے ون ویلنگ والے نے آ کے اس کے سامنے موٹر سائیکل کرنے کی وجہ سے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور آج ہمارا دوست ہم سے دور ہو گیا۔ ہم یہ ون ویلنگ کرنے والوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یار پلیز یار ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی بھی جان خطرے میں ڈالیں اور دوسری کی بھی جان خطرے میں ڈالیں۔ آج ہم نے تو اپنا دوست کھو دیا ہے، لیکن اگر آج آپ یہ عمل سے توبہ کر لیں گے تو بہت سے لوگ بچ جائیں گے۔ میرا نام ساجد حسین شاہ ہے اور میں ہارون بھائی کا ہمسایہ ہوں۔ موت تو ہر انسان کو آنی ہے، لیکن یہ کسی کی وجہ سے ان کو، یعنی کہ یہ ایک ان کے ماں باپ کو اتنا بڑا صدمہ ملا ہے۔ ون ویلنگ والے سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ون ویلنگ کرنے کے دوران اگر وہ پہیہ اٹھاتا ہے تو پہیہ اٹھانے کے بعد وہ نیچے گراتا ہے تو وہ اس کو کیا فائدہ ملتا ہے، لیکن ایک انسان کی جان، اگر یہاں پہ ایک ہارون بھائی کی جان گئی ہے تو یہاں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی جو ون ویلنگ کرتا ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ کئی اور جانیں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں میں کہ یہ غلط فعل کو روکا جائے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ آگے اقدامات کیے جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، باپ کے آنسو، باپ کی یہ درد بھری آواز، بھرائی ہوئی آواز، سفید داڑھی، اس کے سامنے اس کا بیٹا چلا گیا۔ کیا اس نے سوچا تھا کہ میں اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کی جنازے کا بوجھ اٹھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ میرے اسلامی بھائی کی مغفرت کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، اور بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی ساتھ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اب سب کو صبر بھی عطا فرمائے۔ لیکن اگر میرے وہ نوجوان، میرے وہ اسلامی بھائی اس وقت اگر مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جائے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ بچے ہیں تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں، ماں باپ کے بوڑھے کاندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ بہت بھاری ہے یار، بہت بہت بھاری ہے یہ۔ باپ نے کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ میرے اس کمزور کندھے پر میرے جوان بیٹے کا جنازہ مجھے اٹھانا پڑے گا، اور جس کی وجہ سے یہ کاندھا جنازہ اٹھا رہا ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا بددعائیہ کلمہ نکل گیا تو ذرا غور کیجئے کیا ہوگا۔ باپ کہتے ہیں وہ بھاگ گیا، واللہ عالم کی حقیقت ہے۔
لیکن آپ مانیں گے نہیں، ابھی مان جائیے، اس بالکل چھوڑ دیجئے نا، چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو، کوئی حاصل نہیں ہے، آپ کی جان بھی جاتی ہے، آپ بھی زخمی ہوتے ہیں۔ دکھائیے ون ویلنگ، ذرا وہ منظر دکھائیے کس طرح یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر گرتے ہیں، اور ان کی کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی کے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں، پہلے دکھایا ہے ہم نے یہ منظر، ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے، دکھائیے ذرا۔ جان جائے، محتاجی آ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ کو ملتا ہے کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی کہتا ہے واہ، کوئی کہتا ہے بھائی ڈیڈ ہوشیار جا رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کی طرح ایک شہر میں رہنے والا شخصوں میں بھی، ہاں آپ کو نیز کا اندازہ۔ اب وہ غیبت کرتے ہوں، تہمتیں لگاتے ہوں، چگلیاں کرتے ہوں، برائیاں کرتے ہوں، ایک یہ الگ ٹاپک ہے، مگر آپ کا یہ سڑک پر اس طرح تماشا کرنا، عام آدمی آپ کو دیکھ کر بولتا ہے یہ ڈیڈ ہوشیاری کر رہا ہے، اس کو مستی چڑھی ہوئی ہے، اور نہ جانے کیا کیا جملے میں بولنا نہیں چاہتا۔ وہ آپ کو نلقابوں سے نواز رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی بہت بڑا مطلب ترم خان بنے ہوئے ہیں۔ نہیں ہے، گرتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں تھے۔ یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے، مطلب کیا کھیل تماشا اس طرح چیزوں میں مرنا، یہ بھی کوئی مرنا ہے یار، یہ مرنا ہے یار، رائے خدا میں موت آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ذرا تصور کیجئے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب کے دیار میں مدفن نصیب ہو جائے، آقا کے مدینے میں موت آئے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گھرانے کی درد بھری فریاد، بھائی کی، دوستوں کی، والد کی، بوڑھے باپ کی، سفید داڑھی والے کی، کچھ کیا واسطہ دوں، کیا دوں، مان جائیے، پلیز مان جائیے، میری ریکویسٹ ہے، مان جائیے۔ اگر آپ کوئی ایک ایسا میرا اسلامی بھائی ہے جو ون ویلنگ کرتا تھا، ذوق و شوق رکھتا تھا، اس پر ذوق بھی کیا رہا، وہ شوق رکھتا تھا، جس کی طبیعت تھی، اگر وہ اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل پر ہے، میری مدنی التجا ہے، پلیز ریکویسٹ ہے، پلیز ابھی سے آپ بس کہہ دیجئے کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا یار، یا تو میں جاؤں گا یا میری وجہ سے یار کسی کے گھر کے اندر موت میت ہو جائے گی، اور میں کیوں مطلب کہ کسی کی موت کا، کسی کے زخمی ہونے کا، کسی کے مطلب کہ نقصان کا سبب بنوں، میرا سامان بھی جائے، میری گاڑی بھی جائے، میری موٹر سائیکل بھی جائے، میں بھی محتاج ہو جاؤں، نہیں نا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ یہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ رکنے کی توفیق دے، جو نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، وہ ان کا نصیب، اللہ ان کو توفیق دے۔ یار آپ مان جاؤ پلیز، میری ریکویسٹ ہے، اور اگر واقعی مان گئے تو مجھے ایس ایم ایس کریں، فوراً دھرا دھر ایس ایم ایس کریں اور لکھ کر بھیجیں کہ ہم آج کے بعد ہم کرتے تھے، ہم آج کے بعد نہیں کریں گے۔ نہ بابا نہ، ہم کو یہ کام نہیں چاہیے جو ہمارے ماں باپ کے بھی دکھ کا سبب بنے اور کسی اور کے دکھ کا سبب بنے، اور کسی کے گھر کا چراغ میری وجہ سے بجھ جائے۔ یہ مجھے اسی طرح جو رف ڈرائیونگ کرتے ہیں، بیجا جو ون وے توڑتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو فوراً پلیز آپ مجھے میسیج بھیجیے، آپ یہ ایس ایم ایس آپ کے سامنے ہے، میسیج بھیجیے، اور اگر اس طرح کی اور ویڈیوز عبرت والی اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے ای میل ایڈریس enk@madanichannel.tv پہ بھیجیے۔ پچھلے دنوں ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں بھی عبرت تھی، اور ایک نیا جوڑا شادی شدہ، ایک ہی خاندان کے 8 افراد جس میں دولہا اور دلہن دونوں شامل ہیں، حادثے کا شکار ہوئے۔ رب کریم ان کی مغفرت فرمائے۔
रब करीम इनके गुनाह माफ़ फरमाए। बच्चे भी गए उसमें। रब करीम इनको जन्नत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस अता फरमाए। इनके लवाहिकीन को, इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। हमारे पास इनके घर वालों की और ये पूरी तफसीलात, ये बुरे वाला का वाक़या था पाकिस्तान का, और ये वाक़या भी और रोज़नामा जंग के हवाले से हमारे पास है। 23 फरवरी का ये वाक़या है, तो इसको भी हमने आज के सिलसिले में लिया है कि एक अफसोसनाक वाक़या था। और ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, तू बजा ले चाहे जितना 4 दिन का साज है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज इनकी बारी हो गई, कल मेरी बारी है। तो जो कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं, मैं उनके घर वालों को भी निकी की दावत पेश करूँगा कि ये वाक़यात हमारे अफसोस, सदमा, नो डाउट ये एक नेचुरली चीज़ है, ये होना ही होना है। लेकिन घर से निकलने वाला जनाजा हमारी तब्दीली का सबब क्यों नहीं बनता? अगर हम बेनमाजी थे तो नमाजी क्यों ना बने? हम झूठ बोलते थे तो झूठ से क्यों ना परहेज़ किया? हम गुनाहों भरे मामलात में मुब्तला थे, गाने बाजों के मामलात में मुब्तला हैं, फिल्मी ड्रामों में मुब्तला हैं, या हम दाढ़ी मुंडाते हैं या नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो हमारे अंदर इतने बड़े वाक़यात हमारे साथ, हमारे महल्ले में, हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में हो जाते हैं, लेकिन हम उनसे इबरत नहीं लेते। अफसोस है, नो डाउट अफसोस है, बिल्कुल ये कह रहे नेचुरली चीज़। अफसोस तो होगा ना जब हमें पता चलता है, एक मुसलमान होने की ऐसे बीइंग अ मुस्लिम सदमा होता है कि मोमिन के मतलब एक मोमिन को, मोमिन की मिसाल ऐसे जैसे एक ईंट दीवार को तकवे देती है, एक ईंट दूसरी ईंट को तकवे देती है। या एक बदन की सी मिसाल है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा बदन उसका दर्द महसूस करता है, दर्द होता है, मगर साथ ही उस दर्द के पीछे एक और दर्द निकलता है कि यार ये मतलब हमारे माशरे में इतने गम, इतने दुख, इतनी मतलब कि रातों रात खुशियां गम में तब्दील हो रही हैं, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ रही? आइए पहले आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद एक और इबरत वाला वाकया है। ओहो, वो तो अजीब व गरीब वाकया हुआ, कैसे वो खुशियों का माहौल दुख और गम में तब्दील हो गया होगा, मैं नहीं जानता, मगर वाकया बड़ा अजीब व गरीब अजीब वाकया। ऐसा भी होता है, ये भी एक इत्तफाक है, देखने जैसी चीज़ थी। लेकिन पहले बुरे वाला कि ये होने वाला जो हादसा था, इसके इनके जो घर वाले थे, इनके तासुरात भी हमारे पास। आइए वाकया के मुतालिक भी कुछ मालूमात हासिल करते हैं और इनके घर वाले क्या कहते हैं इसके मुतालिक भी सुनते हैं। बूरेवाला में रोड हादसा, दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, हाई स्कूल का मैं टीचर हूँ। मोहम्मद अरशद मेरा छोटा भाई है। 22 तारीख बरोज़ हफ्ता को उसका वलीमा था, बड़ा खुश था। वलीमा किया है, खाने के बाद कहता भाई मुझे इजाज़त दें, अब मैंने जाना है बूरेवाला। मेरे कज़न की अपनी गाड़ी थी, वो बड़ी खुशी से इसको लेने आया। ड्राइव उसने खुद करनी थी, पीछे उसने अपनी बेगम को बैठा लिया, अरशद को आगे बैठा लिया अपने साथ, और बिल्कुल उसके पीछे उसकी बेगम को बैठा दिया। 4 छोटे बच्चे थे, 2 को तो उन्होंने सीट पे बिठा दिया, एक को दोनों को उसने अपनी गोद में, दोनों ने पीछे वाले ने बैठा लिया। इस तरह कार में 8 अफराद सवार हो गए। बड़ी खुशी से गए यहाँ तक। हम फ़ोन करते रहे, चीचा बतनी तक हमें रब्ता हुआ, गाज़ियाबाद तक हमसे रब्ता हुआ। 7:45 का टाइम था तकरीबन। किसी ने फ़ोन किया कि दुल्हा जो है उसकी डेथ हो गई है। ये 10-15 मिनट की बात है, 10-15 मिनट पहले हमसे बात हुई थी, लेकिन 10-15 मिनट बाद उसने कहा कि दुल्हा की डेथ होगी। किसी ने फ़ोन किया, हमने कहा पता नहीं शायद किसी ने मजाक किया। फिर हमने आगे रब्ता किया बूरेवाला में, वो वहाँ पे आए तो उन्होंने हमें बताया कि दुल्हा की डेथ हो चुकी है, साथ ड्राइवर की भी डेथ हो चुकी है।
थोड़ी देर बाद फिर हमें फ़ोन आ गया कि दुल्हन की भी डेथ हो गई है और एक बच्चे की डेथ हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि जो मेरी कज़न लड़की थी साथ बेटी, उसकी भी डेथ हो गई है और 3 बच्चे थे साथ, बाकी उनकी भी डेथ हो गई है। इसी तरह हमारे घर के, हमारी फैमिली के 8 अफराद की डेथ हो गई। हमें वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया। 8 लाशों को एक जगह पे रखा हुआ था। क़यामत थी हम पे। वहाँ पे हुआ ये कि वो 2 गाड़ियाँ थी उनकी इकट्ठी, वो दोनों बड़ी स्पीड से आ रही थी, बहुत स्पीड से। एक तो वो निकल गया वहाँ से और दूसरे ने गाड़ी को कुचल दिया। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी को निकाला है। निकालने के बाद वहाँ पे देखा तो सारे आदमी थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। एक्सीडेंट तो हो गया, ठीक, जाने भी चले गए, लेकिन आलम ये देखें कि वहाँ लोगों ने जेवरात उतार लिए, उनकी जेबें काट ली, जेबों में जो पैसे थे वो निकाल लिए, जहाँ जहाँ उनको कुछ भी मिला उन्होंने नहीं छोड़ा। सब कुछ लूटने के बाद लोगों ने हमें फ़ोन किया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। मोहम्मद अरशद मेरे चाचू थे। वलीमे वाले दिन हमारे चाचू ससुराल जा रहे थे और सफ़र बहुत प्यारा गुजर रहा था कि बुरे वाला के करीब वैन जो बहुत स्पीड से आ रही थी और ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारी गाड़ी मोहम्मद अरशद, जिसमें मेरे चाचू और बकाया रिश्तेदार जो सफ़र पर जा रहे थे, उनको कुचल दिया, जिसकी वजह से मेरे चाचू चाची समेत 8 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। इस दर्दनाक वाक़े ने हम सब को अफसरदा कर दिया है। हमें बहुत दुख हो रहा है। मेरी निगरान शुरा से ये दरख्वास्त है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और ये भी दुआ करें कि हमें सब्र अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में इनको गरीक़ रहमत करे, आपको सब्र अता करे। मगर ये ज़ेवरात लूट के ले गए, लाशों के ज़ेवर लूट लिए, पैसे निकाल लिए। ऐसी क्या वहशियाना तबीयत है, ऐसी क्या मतलब कि माल की मोहब्बत है यार। आ जाओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ नहीं रखा। आप भी जो भाई और भतीजे हैं, अल्लाह आपको और आपके घर वालों को सब्र दे। माहौल में आ जाओ यार, मुबल्लिग बन जाओ, मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले बन जाओ। मेरे इस्लामी भाई जिस वो वन व्हीलिंग वाले की जो हरकत से जो शहादत हुई, मैं तो उनके घर वालों को भी कहता हूँ मदनी काफ़िलों में सफ़र कर लें, मदनी इनामात पर अमल करें, सारा घर दावत इस्लामी के माहौल में आ जाए, नेकी की दावत की तुम्हें बचाएं। है क्या, कुछ भी नहीं है। लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दियार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। बड़ा अफसुर्दा और बड़ा अफसोसनाक वाक़या तो है, लेकिन साथ ही एक इंतहाई तकलीफ दे बात जो इसमें जो इन्होंने भाई साहब ने बयान की कि जब सब कुछ लूट लिया फिर फ़ोन करते हैं कि यहाँ डेथ हो गई है। नेकी की दावत से दूरी, नमाजों से दूरी, खौफ खुदा की कमी, इतने सारे फैक्टर हैं ये, इतने सारे फैक्टर हैं। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेकी की दावत देने की। हमदर्दी और ये लूट मार, अक्ल काम नहीं करती, होगा क्या हमारा। वो जो माल लूट के चले गए, हजम हो जाएगा आपको माल, खा लोगे यूं ही माल लोगों का, पैसे लूट के दबा लोगे, सोना लूट के दबा लोगे। मरना नहीं है, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना, ऐसा नहीं करो यार। अल्लाह ताला हमें अपना हकीकी खौफ अता फरमाए, सच्चा खौफ अता फरमाए।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ایک آخری دل خراش واقعہ، کہتے ہیں کہ دلہن کو وہ ڈائمنڈ والے کسی کو کرین میں اتارا جا رہا تھا، دلہن تو گری، بندہ مر گیا۔ دیکھیے کیا ہوا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ آخر میں جو آپ نے دکھایا نا، یہ ایک بار پھر دکھائیے۔ آخر بالکل جو منظر تھا نا، بالکل واضح طور پر تھا کہ کس طرح وہ کرین کا لیور اس شخص کو کچل چکا۔ اللہ اللہ، شاید کوئی عبرت لے لے اس سلسلے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں، سادگی ملے گی، نیکی ملے گی، پرہیزگاری ملے گی، نمازوں کی پابندی ملے گی، خوف خدا نصیب ہوگا، رب کی رحمت شامل حال رہی، جنت کا راستہ چلنا نصیب ہو جائے گا، علم و عمل ملے گا، آپ کی شادی، آپ کے غم، آپ کی خوشیاں، زندگی کے دیگر معاملات گزر جائیں گے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق گزر جائیں گے، شریعت کے مطابق گزر جائیں گے۔ ماحول میں آ جائیے، عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی مذاکرے دیکھیے، گھر میں مدنی چینل چلنے دیجئے، اور مدنی چینل ہی چلنے دیجئے، انشاءاللہ تعالی سب مدینہ ہو جائے گا۔ گھر میں درس شروع کریں، نیکی کی دعوت شروع کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں۔ آئندہ ہفتے پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضری دیں گے۔ اگر آپ کے پاس عبرت والی خبریں، عبرت والے مناظر ہیں تو آپ یقیناً ہمیں میل کریں enk@madanechannel.tv۔ کیا پتہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی خبر، کوئی منظر کس کی زندگی میں مدنی انقلاب لانے کا سبب بنے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیے، ضرور نہیں کہ چل ہی سکے، اچھی نیتوں کے ساتھ کام کریں گے، ثواب ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔